بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب آج میرے مہمان ہیں جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پہلے بھی کئی بار تشریف لا چکے ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ ایک سیاسی رہنما ہیں، بلکہ ہیومن رائٹس کے میدان میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. جناب شوکت کشمیری صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. اچھا جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں اور کافی دل اداس بھی ہے. جو ایک بلوچ خاتون تھیں، کریمہ بلوچ، ان کو شہید کر دیا گیا ٹورنٹو میں، کینیڈا میں. ان کی بلوچ اسٹرگل کے لیے بڑی خدمات ہیں، خواتین کی اسٹرگل کے لیے بڑی خدمات ہیں، بڑی دلیر خاتون تھیں. اور کیا کہا جائے، ان سے کتنی بار ملاقات ہوئی ہے جنیوا میں، ہمارے کئی بار ملاقات ہوئی ہے، کئی بار ہم نے پلیٹ فارم ایک ہی جگہ پر سیمینار میں دیکھا ان کو، ملے. بلکہ میری جو دوسری کتاب ہے سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر، اس پر میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا. اس کے ساتھ ہی پروفیسر نائلہ ان کو بھی میں نے انٹرویو کیا، ماما قدیر بلوچ کو بھی کیا، اور بہت سے رہنماؤں کو انٹرویو کیا. تو یقین جانے بھی جب بھی وہ ملی ہیں، انتہائی نفیس خاتون، انتہائی وزادار، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. آج وہ ہمیں نہیں ہیں، ہم ان کی اسٹرگل کو سلام کرتے ہیں اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو یعنی جو اسٹرگل ہے اس کو کامیاب کریں اور ان کو آخرت میں جزات دیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. تو جناب شوکت کشمیری صاحب، آپ کی بھی ان کے ساتھ بڑی سلیکٹ بھی نہیں تھی، بلکہ بڑا اچھے تعلق واسطہ تھے آپ کے بلوچوں کے ساتھ بھی، اور دوسرے جو پریس لوگ ہیں جو وہاں پر آتے ہیں. تو آپ کریمہ بلوچ کی جو اسٹرگل ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا تو چونکہ ایک خصوصی تعلق اس لحاظ سے بھی تھا کہ ہم نے بہت ساری جوائنٹ سیمینار سے خطاب بھی کیا، ہم ایک پینل میں بھی رہے، اور ایک نوجوان اور بقول بی بی سی وہ موسٹ جو 100 انفلوئنشل انسپائریشنل وومنس میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور شی واز کوائٹ ینگ، اور بڑی ینگ تھی، کانفیڈنٹ تھی، انسپائر کرتی تھی. بڑی ان کی کمٹمنٹ تھی. وہ چونکہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو آزاد گروپ تھا، وہ اس کی چیئر پرسن بھی رہی ہیں، اور اسٹوڈنٹ لائف شی واز ویری ایکٹیو، ویری ڈیڈیکیٹڈ، ویری کمیٹیڈ. تو ان کے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، یقیناً ہم سارے جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کی، خاص کر کے آپریس نیشنز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، تو ان کے لیے تو یہ واقعہ کسی صدمے سے کم نہیں ہے. ان کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے میں اپنی بیگم کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، ان کو فوٹو بھی تھے، بی بی سی کی رپورٹ کو میں ان کو دکھا رہا تھا. تو جب میں بیان کر رہا تھا تو یقین جانے میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ کہتی ہے آپ کی ملاقات ہے. میں نے کبھی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری یو این میں. کئی ڈیمونسٹریشن میں ہم ایک ساتھ کھڑے رہے، بلکہ کل کسی نے میرے ساتھ آج ایک فوٹو شیئر کیا، تو نعیم خان صاحب کے ساتھ، نعیم خان اور ساجد صاحب بالکل صحیح ہے، ساجد صاحب ہے. تو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ تھی اور بڑی امپریسو، اپنی بات کو ٹو دی پوائنٹ، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بلکہ بڑی فوکس، اور اپنے کردار کے اندر وہ ایک انٹرنیشنلسٹ بھی تھی، جہاں اس کی اپنی نیشنز کے لیے کام کرنے کا، بینگ اے نیشنلسٹ، تو وہ اس کی آئیڈیلز جو ہے وہ پروگریسو تھے. اس کو بات چیت کرنے کا سلیقہ تھا، لباس پہننے کا سلیقہ تھا، بڑی وزادار خاتون تھی، بہت ہی وزادار. یقین مانیے رات کو 11 بجے مجھے ایک دوست نے جو ہے وہ فون کر کے بتایا، اس وقت اب مجھے نہیں پتا تھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے ٹی وی دیکھ رہا تھا. تو میں نے بلکہ اسے کہا، میں نے کہا یہ خبر اس وقت آپ نے کیوں دی ہے؟ اب تو نہ نیند آئے گی، اور وہ ساری اس کی ایکٹیویٹیز اور یو این کے اندر لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز، اور جس طریقے اور سلیقے سے وہ گفتگو کرتی تھی، تو پوری رات میں سو نہیں سکا. دن کو بھی جہاں کہیں بھی جاتا دھیان اسی طرف ہوتا، اور یہ بہت
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی خاتون تھی جو بہت انفلوئنس رکھتی تھی، یہ انسپائریشنل اس میں کیپیبلٹیز تھی، بلوچ اور اسٹرگل میں ایک بڑا نام تھا، یعنی اس کو بہت ہمارے لیے ایک بڑا نام تھا، اور اس ایک نقصان ہوا ہے بلوچوں کو. اور یہ بہت میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف بلوچوں کو بلکہ سندھیوں کو، پشتونوں کو، اور وہ تمام لوگ جو انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان سب میں وہ ایک مقتدر نام تھا جو اب نہیں ہے، اور کن حالات میں ان کا یہ مرڈر ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت. اس دور میں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میں نے یہ کسی جگہ دیکھا ہے کہ جب ایک بار ان کو پکڑا گیا بلوچستان میں تو انہوں نے کہا جی آپ کو خاتون سمجھتے ہوئے ہم کچھ رعایت دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے خاتون سمجھ کر رعایت نہ دیں جو دوسروں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں. یعنی جینڈر ایکوالٹی پر کتنا ان کا یقین تھا. بہت ہی بریو جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے تو زمانہ طالب علم سے قید و بند کی وہ صحبتیں برداشت کرتی رہی، ان کے بھائی کو اغوا کیا، اور یعنی پورا وہ خاندان جو ہے وہ سفرر ہے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کی عزت اور وقار کے لیے، ان کے وسائل پہ ان کی ملکیت کو تسلیم کرانے کے حوالے سے. تو بہت ہی ہم سارے ہی لوگ دکھی ہیں. آج جتنے لوگوں سے بھی فون پہ بات ہوئی ہے، اور ہماری پارٹی کے بھی جو لوگ ہیں خاص کر کے کینیڈا میں، ان لوگوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے جسٹ پرائم منسٹر کو، اور اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن اور کلپریٹس کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بڑی مماثلت ہے ان دو بلوچ ایکٹیوسٹ کے بارڈر. اسی بات پر میں آ رہا تھا. دیکھیں جب وہ جلاوطن تھی تو ان کے ماموں ماسٹر نور احمد کو اغوا کیا گیا. ٹھیک ہے جی. ان کو یعنی کہا گیا جی بھی کریمہ بلوچ اگر اپنی سرگرمیاں چھوڑ دے اور واپس آ جائے تو ہم اس کے ماموں کو رہا کر دیں گے. ٹھیک ہے. جب یہ نہیں گئے واپس تو اس کی مسخ شدہ لاش مل گئی اس کے ماموں کی. پھر اس کے یعنی ایک کزن ہے، چاچا زاد ہیں، اس کو بھی اسی طرح پکڑا گیا. کچھ دنوں بعد اس کی بھی لاش مل گئی. ٹھیک ہے. اب یہ لاشیں گرانے والے کون ہیں بلوچستان میں؟ وہ تو خیر مطلب یہ کہ اٹ از نون ٹو آل، مطلب یہ کہ جو ہے بس ان کو اور سب یہ کو تو پتا ہے یہ کون ہے. یہ انون پاکستان ہے، یہ بیسیکلی یہ نون ہے، ان نون نہیں ہے، نون ہے. they are not unknown. اور پاکستان آپ کی ذکر کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ساجد صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ ساجد حسین صاحب جن کا سویڈن میں قتل ہوا، وہ بھی بلوچ ایکٹیوسٹ تھے. ٹھیک ہے. میں اس کو اس بات کو لنک اس لیے سے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے جنرل مشرف صاحب جب وہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے داروں کو کہا تھا کہ ان کو ٹھکانے لگائیں. تو کہیں وہ عمل شروع تو نہیں ہو چکا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو عمل ظاہر ہے کہ یہ پے در پے واقعات ہوئے ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں جو کورٹ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ صرف تحریر کی حد تک ایکٹیو ہیں، اور وہ اگر ان کا کہیں کوئی مرڈر ہوتا ہے تو لوگ عام طور پر کچھ نہ کچھ اپنے دل کو تسلی یا جو بھی کنسپائریٹرل تھیوریز ہوتی ہیں تو لوگ اس پہ زیادہ شور شرابہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ تو چونکہ دو بہت ہی اس لحاظ سے ریناؤن تھے کہ یہ لوگوں کے انٹریکشنز میں تھے، اور کریمہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا فورم ہو جس میں ان کی اپیئرنس نہ ہوئی ہو، اور وہ اپنے قوم کے جو دکھ اور درد کو بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ، سینسٹیویٹی کے ساتھ محسوس کرتی تھی. تو اس لحاظ سے ان کا رول تو بہت نمایاں تھا. اور یقیناً ان کی موت پہ میں جب سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ اس پہ دیکھتا ہوں تو بہت لوگوں نے، آپ یقین جانیے کہ جن کو آپ اور ہم بھی نہیں جانتے، ہمارے کشمیر سے اور مختلف جگہوں سے لوگوں نے اس کا دکھ کا اظہار کیا ہے. اور یقیناً آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم پوری دکھی بلوچ قوم کے ساتھ نہ صرف اظہار تعزیت کرتے ہیں بلکہ ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کی جدوجہد میں بھی ہم شریک ہیں. ہمیں تو کئی دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2012 میں ہماری پارٹی میں ڈویژن کا ایک بڑا سبب یہ بتایا جاتا تھا کہ پی این پی چونکہ بلوچ کاسٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اور خاص کر کے پی این پی کی قیادت، تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر سے ان کی دلچسپی کم، اور بلوچ
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینگ ایک انٹرنیشنلسٹ کے پروگریسو پرسنس کے دنیا کے جس خطے کے اندر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو، ہم نے آنکھیں کبھی کسی جگہ سے بھی بند نہیں کی ہے، وہ چاہے سری نگر ہو یا دلی ہو یا پورے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ہمیشہ بہت شدت سے محسوس کیا اور اس پہ آواز بھی بلند کی. لیکن یقیناً آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں آپ اور آپ کے سارے قوم جو ہے وہ اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور یقیناً ہماری بھی توجہ گلگت بلتستان یا پی او کے کی طرف زیادہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سندھ کے لوگوں کے دکھ کو نہ محسوس کیا ہو، یا بلوچوں کے یا پشتونوں کے یا وہ تمام لوگ جو سفر ریاستوں کے ہاتھوں ان کو ان کے دکھ کو اپنا دکھ نہ جانا ہو. اور چاہے وہ ریلیجس منورٹیز ان پاکستان ہیں یا کسی جگہ بھی ہے، تو یقیناً ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کریں. چونکہ ادب نے جتنے بھی الفاظ تخلیق کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہادری، اس کی جرأت، اس کی کمٹمنٹ کے لیے شاید ابھی ادب نے، لٹریچر نے وہ لفظ تخلیق نہیں کیے جو ہم اس کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کر سکیں. ہم اس کی فیملی کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اپنی فیملی کی ممبر تھی. اور بہت برادری کا رشتہ داروں کا جو پریشر ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو فیس کر رہا ہوں، کتنے سالوں سے فیس کر رہا ہوں. جب یعنی ظاہر ہے کہ اس کے ماموں یعنی اس کی لاش ملی ہوگی تو گھر والوں نے کہا ہوگا کہ تو اگر اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ دیتی شاید ماموں بچ جاتا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جب اس کا بھائی ہے 2018 جنوری میں اس کی لاش ملی ہے، چاچا زاد بھائی کریم جان، اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ اس لڑکی کو بولو کہ اپنی ایکٹیویٹیز بند کر دے. پھر کچھ دنوں بعد جب اس نے بند نہیں کی تو اس کی بھی لاش پھر مسخ شدہ مل گئی. تو فیملی نے کتنا پریشر ڈالا ہوگا اس پر، یعنی کتنی باہمت خاتون تھی. بہت باہمت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے نا زندگی کی پرائیورٹی یہ تھی کہ بلوچ قوم کو عزت ملے، وقار ملے، ان کے تمام قدرتی وسائل پہ ان کے حق کے ملکیت کو تسلیم کیا جائے. اور اس نے کسی بھی دکھ اور کسی بھی درد کو اپنے اس کاز کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. اور اس کا پورا خاندان ہی میں سمجھتا ہوں کہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں. اور یقیناً وہ ماں باپ جو ہے وہ تحسین کے لائق ہیں جنہوں نے اس طرح کی بہادر بیٹی کو جنم دیا، جو اپنے قوم اور ملک کے لیے بلاخر قربان ہو گئی. قربان. اور ہم سب کے میں لیے سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے جو باقی ینگسٹرز ہیں، لیڈیز ہیں بلوچ، ان کو انسپریشن ملے گی. اور ویسے آپ کی طرح میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے بھی جو سوشل میڈیا دیکھتا آیا ہوں، کافی غور کیا اس بار، ہر جگہ پر اس کو تحسین دی جا رہی تھی کہ بہت ہی باہمت خاتون تھی، اس کی بڑی اسٹرگل تھی، اور ینگ عمر میں اس عمر میں وہ زندگی جو ہے نا وہ اس کی ختم کر دی گئی. اچھا، میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے لوگوں کو مار کر ایک مسئلے کا حل تو نہیں ہے. آج ایک کریمہ گئی ہے تو کل 10 کریمہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گی. اس طریقے سے اسٹرگل ختم نہیں ہوتی. وہ بقول شخص کہ اکثر جو لوگ اپنی طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں وہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتے. حالانکہ تاریخ کا سبق ہی یہی ہے کہ جبر کی گفتوں کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے، طاقتوروں کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے. جس وقت کالے لوگوں پہ گوری اقلیت رول کرتی تھی، اور اس وقت جب دھڑا دھڑ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں بند کر کے بہت شدید قسم کی، حتیٰ کہ نیلسن منڈیلا جس نے 27 سال جیل میں کاٹے ہیں، تو شاید جس وقت اس کو جیل میں بھیجا گیا تھا تو کوئی یہ امید بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ زندہ واپس آئے گا. لیکن بلاخر جو ہے وہ شخص نہ صرف رہا ہوا بلکہ اس نے ایک ایسی سیاست کے اندر ایک ایسی رواداری، ایک ایسے جذبے اور ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ پالیٹکس کو فروغ دیا کہ جو میرے خیال میں رہتی دنیا تک جو ہے وہ نیلسن منڈیلا کے اس کریڈٹ کو نہیں. بالکل صحیح بات، صحیح کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کو بنگالیوں پر ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بنگالیوں کو طاقت کے زور پہ اپنا ساتھ رکھنا چاہا.
تو وہ نہیں ساتھ ہوئے، اور بالآخر انہوں نے آزادی حاصل کی، اور اس آزادی کی جو انہوں نے قیمت دی تھی، تو آج پاکستان کی معیشت کا اور ان کی معیشت کا، اور آج بنگلہ دیش کی پالیٹکس کا اور ان کی پالیٹکس کا اگر تقابل کیا جائے، تو ان کی سیاست جو ہے، ان کی سیاست کے اندر جو کردار اور جو 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 ورثہ وہ اپنی نسل کو منتقل کر رہے ہیں، وہ کئی درجے زیادہ بڑا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش معاشی طور پر ہر اعتبار سے وہ ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے، ویئر ایز کہ پاکستان دن بہ دن ڈکلائن، اور آج اگر اس کو جو ہے وہ آئی ایم ایف یا دیگر ادارے جو ہے وہ، یعنی ایک ایسا ملک ہے دنیا میں جو ہدار پہ چڑھ رہا ہے، جس کے ملازمین کی تنخواہیں بھی جو ہے نا وہ ہدار ملتا ہے، قرض ملتا ہے تو ادا ہوتی ہیں، اس ملک کے ادارے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی وائسز پہ کوئی توجہ دیں، ان کا تجزیہ کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگوں کی وائسز کو ہم نے بندوق کے زور پہ دبانا ہے، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر جو ہے وہ فرعون نہیں یہ کام کر سکا تو یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم ایک ہم گلوبل ولیج کا ایک حصہ ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کو جو ہے وہ FATF میں ڈالا ہوا ہے، گرے لسٹ میں ہے، اور جس وقت ہم لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ ٹیررزم کو امپورٹ نہ کریں، ٹیررزم کو ایکسپورٹ نہ کریں، یہ پاکستان کی سول سوسائٹی کو یہ ٹیررزم کھا جائے گا، تو اس وقت ہمارے خلاف یہ فتوے لگاتے تھے کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کی زبان بولتے ہیں، لیکن بالآخر ورلڈ کمیونٹی نے اپنے اپنے ذرائع سے رپورٹیں اکٹھی کر کے تو ان کو دیا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ اقدامات آپ کے ٹیررزم کو بڑھاوا دیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا 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 اقدامات کر کے ہمیں مطمئن کرتے ہیں، اور اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری کو اپنے کردار سے مطمئن نہیں کر سکا، دیٹس وائی شی از ان گرے لسٹ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار پاکستانیوں کو، یا وہ لوگ جو 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 دیکھتے ہیں کہ آپ کے حکمران، آپ کے پالیسی ساز، آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرف آپ کو لے جا رہی ہے، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور یہ بندوق کی حکمرانی کے قانون کو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ ختم نہیں ہوا تو میں پورے دعوے، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس شکل میں یہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ یہ میں اپنی کسی دشمنی کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، اپنی کسی نفرت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، اپنی کسی ذاتی پسند اور ناپسند کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہم نے ملکوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، ہم نے ملکوں کو ڈی سٹیبلائز ہوتے دیکھا ہے، دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹتے دیکھا ہے۔ تو جب ہم یہ فریاد کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے نظر میں عوام کا مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے، کہ چونکہ جب ملک ٹوٹتے ہیں، جب ڈی سٹیبلائز ہوتے ہیں تو غربت بڑھتی ہے، اور لوگ علاج معالجے کی سہولتوں سے مکمل طور پر مطلب یہ کہ قیاس میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے جو بھی پالیسی ساز ہیں، اور خاص کر کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول ہے، اس پہ قدغن لگائی جانے چاہیے، اور پی ڈی ایم کے اس مطالبے کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں کہ سیاسی امور میں، سویلین امور میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور جو مداخلت ہے وہ بالکل ختم کی جانی چاہیے۔ اور پاکستان کی انفارچونیٹلی یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں، دنیا میں بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ اپنے ملکوں کے اندر تو لوگوں کو تحفظ دینے کی ضمانت فراہم کرتی ہیں، وہ تو سراغ لگاتی ہیں کہ کون سا شخص اس سوسائٹی کی کسی تباہی یا اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ، اور اس کو پکڑتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ اس طرح رول کر رہی ہیں جس طرح کہ یہ کوئی مافیا ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم، انفورس ڈس اپیرنسز، اور کسی کورٹ آف لا میں کسی کو نہ پیش کرنا، اور بالآخر ان کی جو مسخ شدہ لاشیں ان کے ورثاء کو ملیں، تو یہ انفارچونیٹ ہے، یہ انسانیت کے منہ پہ ایک بہت بڑا دبا ہے، اور اگر ورلڈ کمیونٹی نے اس پہ سیریسلی ایکشن نہ لیا تو مجھے خطرہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز دنیا کو بھی بھگتنے پڑیں گے، جیسے سویڈن میں
اگر کسی ایک بلوچ ایکٹیوسٹ کی، ایک رائٹرز کی کو جو ہے نا وہ اس طرح مار کے وہ کیا گیا، یا کینیڈا کے اندر، اور ابھی تو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ یورپ میں کہاں کہاں اس طرح کے نیٹ ورکنگز ہیں. آج ہی میں نے سوئس کے اندر بھی دیکھا کہ چائنا اور سوئس اتھارٹیز نے کس طرح یہاں سے کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ، بلکہ یورپین یونین نے اور یورپین کمیشن نے سوئٹزرلینڈ سے اس پہ جواب طلبی کی ہے کہ آپ نے شنگن ویزے جاری کیے وہاں کی اسٹیٹ لوگوں کو، جنہوں نے یہاں آ کے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی ہراسمنٹ کی اور کئی لوگوں کو ڈپورٹ کرانے کے لیے رانگ ڈاکومنٹس پریزنٹ کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے لیے الارمنگ ہے، اور برطانیہ کے لیے بھی. اور آپ اس سے پہلے دیکھیں اٹیمپٹ ہوئی ہے، جو وہ گوریا صاحب ہیں جو ہالینڈ میں ہوتے ہیں، ان کے گھر پہ جا کے ان کی پٹائی کی گئی اور ان کے گھر کے سامنے فائرنگ ہوئی. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک ناؤن جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں طہا صدیقی، وہ اسلام آباد سے تو جان بچا کے بھاگ کے آگے، تو یہاں بھی انہوں نے بھاگ کے جان بچائی ہے. تو یقیناً ان ملکوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ پہ در پہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کا، یا وہ لوگ جو دنیا کے اندر امن کے خواہاں ہیں، جو انسانی حقوق کے تحفظ چاہتے ہیں، جو سوسائٹیز کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، وہ اگر اٹیک ہو رہے ہیں تو اس اٹیک کے پیچھے پکڑنا یہ میری یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان ریاستوں کی جن کی اپنی کمٹمنٹ ہے اپنے معاشروں کے لوگوں کے ساتھ. اور خاص کر کے آپ دیکھیے کتنی ستم کی بات ہے کہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اسائلم سیکر ہوتا ہے اور ایکسیپٹڈ ریفیوجی ہوتا ہے، دی موسٹ پروٹیکٹیو پرسن ان دا سوسائٹی وہ ہوتا ہے، چونکہ اس کی تحفظ کی ضمانت، جہاں وہ رسک سے باہر نکل کے کسی سیف کنٹری میں ان کا آتا ہے، اور جب اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی کا تحفظ جو ہے وہ اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لیتی ہے. اور اگر اسٹیٹ کے اندر وہی آدمی ٹارگٹ ہو جائے تو اس کو اپنے سسٹم کے بارے میں جو ہے وہ غور کریں. یہ کریمہ بلوچ ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اسائلم پر تھی. جی اسائلم پہ تھی، ایکسیپٹڈ ریفیوجی تھی، اور اس کا کیس ایکسیپٹ ہوا. ابھی آپ نے بات کی ہے نا، دیکھیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا قائم رہے، پاکستان سٹیبل بنے، پاکستان ڈیموکریٹک بنے، پرو پیپل بنے، پرو پیس بنے، پرو ڈیموکریسی بنے. وہ کہتے ہیں نا، جیسے انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایسا پاکستان چاہیے جو ڈیموکریٹک بھی ہو، جو نا پیسفل ہو، اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. ہم تو یہ خدا نہ خواستہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جبر و تشدد میں ملک جو قائم نہیں رہتے، تاریخ کا یہی سبق ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوا تو ذرا پوری خطے کے لیے یہ عذاب بنے گا نا. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امن سے رہے اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے دے. وہ جو بلیک لسٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے پہلے بنگالیوں کا ذکر کیا بھائی، کس طریقے سے انہوں نے دبانے کی کوشش کی. لیکن ایک بات تو یہ بھی ہے کہ میں نے خود پڑھا ہے کتاب میں، والا بھی میرے پاس موجود ہے، کہ صدر ایوب صاحب نے اس کو کہا تھا، جو صدر تھے اس وقت، انہوں نے کہا تھا بنگالیوں کو کہ آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا تھا جی ہم کیوں علیحدہ ہوں، ہمیشہ مائنورٹی علیحدہ ہوتی ہے، ہم تو میجارٹی میں ہیں. لیکن پھر انہوں نے کسی دوسرا طریقہ انہوں نے سوچ کر ان کو علیحدہ کر لیا. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل ہے، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو پرو پیپل ہے، پرو پیس لوگ ہیں. اب یہ بڑی آسان بات بن گئی، کسی کو بھی جس کو مارنا ہو، یا کہہ دیا جائے جس نے توہین رسالت کر دیا اس کو مار دیا جائے، یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. اگر کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے تو پاکستان میں قانون ہے نا، غداری کا قانون ہے، تو اس کو لے جائیں. جن پر غداری بنتی ہے ان کو لے کر ہی جاتے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ کو ہر صورت میں بلوچ وائسز کو ایڈریس کرنا ہوگا، سندھی وائسز کو ایڈریس کرنا ہوگا، پشتون وائسز کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کو جو پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس ویسے کو، جموں کشمیر کا بھی کہتے ہیں، جموں کشمیر جو ہے نا ہمارے بھی وائسز ہیں، ہمیں بھی ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم ایک ایسی چکی میں پس رہے ہیں، چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے ہیں. ہماری مطلب یہ ہے کہ وہ لابی جو پاکستان کے حوالے سے زیادہ کنسرن ہے، وہ ہمیں سننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کو سنا تو انڈیا والے ناراض ہو جائیں گے. اور جو پرو پاکستان یا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو ہمدرد ممالک ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر سنا تو پاکستان ناراض ہو جائے گا. تو کشمیر کا تو پرابلم یہ ہے کہ یہ چکی کے دو پارٹوں میں، یہ خاص کر کے جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، یہ چکی کے
दो पार्टों के अंदर पिस रहा है कि इनकी वॉइसेस को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से यूनाइटेड नेशन या यूरोपियन पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इश्यूज को एड्रेस करवाया, तो वो नाराजगी इतनी है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और उसके स्टूजीज कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता जब हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ना करें, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये भारी भरकम आवाज जो है वो इन अदारों में, और शायद वो उस लम्हे को कोसते हूं कि हमने इसको जिंदा क्यों जाने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत के फैसले कहीं और लिखे जाते हैं, वो सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो पाकिस्तान वो टूल है जो लोगों को मौत दे रहा है, लोगों को जिंदगी नहीं दे रहा है, जिंदगी लोगों को खुशियां नहीं दे रहा है। मुल्क तो वो होते हैं जो अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं, वो अपने लोगों को खुशियां देने पे कादिर होते हैं। उनके जो जो मादी मसले हैं उनको हल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाते हैं। पाकिस्तान दुनिया के अंदर वो मुल्क है जो लोगों के मसाइल में इजाफा जब से बना है, और वो किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि दुनिया में मुल्क जब बनते हैं तो उनके उन मुल्कों के लिए फौज, वो मुल्क है अपने लिए फौज बनाते हैं, लेकिन ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो फौज के लिए बना है। और आज ये कोई सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस मुल्क के जो मुक़्तदर रहनुमा हैं जो पाकिस्तान के अंदर 2-2 3-3 4 दफा जो है वो इक़्तिदार में आ चुके हैं। आज वो सारे, बाज़ दफा तो खुशी भी होती है जब उन पे फतवे लगते हैं, क्योंकि उनके अदवार में जब हम लोगों के खिलाफ ये स्टेट के इदारे काम करते थे तो ये खामोश थे, ये सोचते थे कि हमने इनको शटअप कॉल दी तो पता नहीं हमारा, यानी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। तो आज हम सारे लोगों को कहते हैं ना, महमूद और अय्याज एक ही सफ में आ गए हैं। तो आज नवाज शरीफ साहब भी उसी सफ में हैं कि आज जो कोई वो सच बात कहते हैं तो उसके जवाब में एक फतवा आ जाता है, फिर बात करते हैं तो दूसरा फतवा आ जाता है, और इसी तरह सभी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस या सिविलियन लीडरशिप की है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को अपने ऊपर उन्होंने इतना सवार किया हुआ है कि वो समझते हैं कि इक़्तिदार की मंजिल और इक़्तिदार की सीढ़ी इनके तावन के बगैर नहीं जो है ना वो लगेगी। तो लिहाजा वो हमेशा अपीजमेंट करते हैं। पहली दफा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के सामने भी कुछ सच जो है वो बाहर आए हैं, और ये सच मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखना चाहिए कि आपके जबर की वो इंतहा आ गई है कि आपके दोस्त, आपके हुक्मरान सारे ही चीख रहे हैं, आपके इस किरदार पे सारे ही नाकद हैं, और शायद वो लम्हा जल्दी आ जाए कि आप इंसाफ के कटहरे में भी खड़े हो जाएं, और वो जो नादीदा वो हाथों के साथ आपने जो कत्लेआम किया है, तो किसी न किसी इंसाफ की अदालत में आप जरूर खड़े होंगे और इसका आपको जवाब देना होगा। इसमें मसला ये बन गया है कि जो लोग उन्होंने एक जनरेशन कायम कर दी, पैदा कर दी है, जो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ख्वाह वो बात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही हो कि हमें ये खामियां इनको दूर करने की जरूरत है। जो ऐसा कहेगा जी ये भी गद्दार हो गया, उसमें मुकदमा नहीं करेंगे, कहते हैं जी इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। तो मतलब ये कहने का, ये किसी ऐसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है जो कि पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके नैरेटिव के खिलाफ जा रही हो। तो ये कब तक चलेगा? डॉक्टर साहब, बात यह है ना कि ये कोई ज्यादा लोग नहीं है, ये वो हैं जिनको रिक्रूट किया हुआ है। हमें असल में वो उनके सिविलियन फेस नजर आते हैं या उनकी यंग फेस नजर आते हैं। बेसिकली ये सारे लोग जो है ना, जैसे ये तो फेसबुक और ट्विटर पे लोग एक्सपोज हैं, उनका काम आपकी दलील को नहीं सुनना, उन्होंने अकल की किसी बात को मानना नहीं है। उनका एक ही काम है, उनके कंप्यूटर में फीड हुआ है कि शबीर चौधरी अच्छा आदमी नहीं है, ये हमारे पॉलिसियों के मुताबिक नहीं है, सो दैट ये कुछ लिखे, कितने हकायक लिखे, कितने रेफरेंसेस कोट करे, इसको आपने टारगेट करना है। मैं चाहे जितने दर्द भरे दिल से इनके लिए किसी किस्म की कोई बात करूं कि भाई अकल के नाखून लो, अकल के नाखून लो, उन्होंने अकल के नाखून नहीं लेने हैं, क्योंकि तारीख के अंदर ऐसे ही लोग कौमों की बर्बादी का सबब होते हैं कि जो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए जो है ना दूसरे लोगों को कत्ल करते हैं, दूसरे लोगों को डिफेम करते हैं, दूसरे लोगों के खिलाफ रियासत के प्रोपेगेंडा का। आपके सामने की बात है, ये जर्मनी जो है, जिस प्रोपेगेंडे की बेस पे वो सोचते थे कि हम जंगें जीत जाएंगे,
اور ہم دنیا کو فتح کر لیں گے، الٹیمیٹلی اس کی قیمت جو ہے وہ جرمنی کو ہی ہے، جرمن قوم کو جو ہے نا وہ ادا کرنی پڑی. تو لہٰذا اس کی جو یہ سزا جو ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی اپیزمنٹ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، الٹیمیٹلی انہی لوگوں کو سب سے بڑی سزا بھگتنی پڑے گی. اور بھگتی ہے لوگوں نے. ہم اسی بنیاد پہ، تاریخ کے تلخ تجربوں کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تاریخ کے بھی اور حالات کے بھی جبر سے کبھی محفوظ نہیں رہیں گے. آج یہ جتنی بھی خوشیاں منائیں، کسی کو قتل کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے سبق سکھا دیا، لیکن کریمہ بلوچ کا جو خون کا ایک ایک قطرہ، ایک سانس کا جو آپ نے قید و بند میں رکھ کے اس کو جس اذیت سے گزارا ہے، اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا. اس کو دینا پڑے گا. یہ دینا پڑے گا ان کو، اور اس سے یہ کبھی محفوظ نہیں رہیں گے. اچھا، یہ جو بیلجیم بیسڈ NGO، میں NRO کہہ رہا ہوں، NGO جس نے ایک رپورٹ لکھی، بڑی کنٹروورشل رپورٹ تھی، اس پر میں نے بھی 13 صفحات کا ایک تجزیہ کیا، وہ بھیجا. تو پرسوں میں نے بھیجا تھا، بہت سے لوگوں نے پڑھا. کل ایک آدمی نے مجھے کہا بھائی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھایا تھا تو آپ نے نیا کٹا کھول دیا، یہ کیوں لکھی ہے؟ میں نے کہا بھائی جو غلط کاری ہوئی تھی، غلط پراپیگنڈا تھا، تو میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ اس کو جواب دو، میں نے دے دیا. حالانکہ اس میں نے بہت سے ریفرنس بھیجے ہیں، لکھے ہیں، اس کے کوٹ کیا لوگوں کو. لیکن مسئلہ یہ کہنے کا کہ یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی بات کو یا پڑھتے نہیں ہیں نہ. دیکھیے اس رپورٹ کا اثر جو ہے وہ صرف اس دن تک ہے جس دن UN کا مارچ میں سیشن ہوگا. اگر خدا کرے کہ کووڈ کی وجہ سے کوئی کینسل نہ ہوا، صحیح ہے، کینسل نہ ہو یا ایکسٹینڈ نہ ہو. بات یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنے اپنے ملکوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے کام کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور نہ ہی ان NGOs کو، جیسے ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ دیکھو ایک NGO جو ہے وہ ایکریڈیٹیشنز کا ایوارڈ UN اس کو دیتا ہے جس وقت اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو اسکروٹنائز کر کے، اور پاکستان جو ہے اس میں ممبر ہوتا ہے. پھر ہم لوگ جب انٹروینشنز کرتے ہیں تو اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز یا جسٹ فار بیشنگ کوئی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو ہر کنٹری کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جو ہے وہ بات کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی سے میچ نہیں کرتی، اٹ از جسٹ فار بیشنگ. تو ہم لوگوں کی تو کبھی تقریر میں پاکستان نے جرات نہیں کی ہے کبھی اعتراض کرنے کی، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ورلڈ ڈسپلنڈ ہیں اور ہم کوئی ذمہ دار لوگ ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں کسی بھی فورم پہ تو ہم بات برائے بات نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس میں. اور وہ سبھی دنیا کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ بلوچ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز نے یہاں کام کیا تو UN نے کتنے دفعہ جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوچستان بھیجا ہے، سندھ میں بھیجا ہے، پشتونخوا میں بھیجا ہے، POK کے اندر اور گلگت بلتستان کے. اور یہ ساری رپورٹس جو ہے وہ UN جہاں کنٹریز انسریبل ہوتی ہیں. دیکھیں نا، کوئی جس NGO کو ایکریڈیٹیشنز کا جو ایوارڈ UN دیتا ہے اور وہ جب اسپیک کرتی ہے، آن فلور کوئی بات کرتی ہے تو وہ کنٹری کو انسریبل بناتی ہے. یہ ساری دنیا کے سارے ملک جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو آنسریبل بنایا جائے، لیکن کچھ ملکوں نے جو جمہوریت کا، جو انسانی حقوق کا، جن کا ایک سافٹ اور امیج بھی ہے، اور جن کے فاؤنڈنگ فادرز نے انسانی قدروں کی بنیادیں اپنے ملک کے اندر رکھی ہیں، وہ ملک جو ہے انہی ملکوں نے یہ سپیس کریٹ کیا ہے. یہ آپ نے یا میں نے نہیں بلکہ یہ ملکوں نے ہی. UN کے مختلف ادارے، ہیومن رائٹس کونسل کو کسی ڈاکٹر شبیر چودھری نے نہیں بنائی ہے، یہ ملکوں نے جو اس کے 192 کے قریب جو ممبر سٹیٹس ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل بنائی ہے. اور اس کونسل کے اندر جو سول سوسائٹی کا رول رکھا ہے یہ بھی ملکوں نے بنایا. لاز ٹھیک ہے کہ جو ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں ان گروپس میں جو ہے وہ NGOs کا انپٹ ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ مزید ریفارمز ہونے چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا 2008 سے پہلے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن ہوتا تھا اور سب کمیشن ہوتا تھا.
یہ جب ہیومن رائٹس کانسل بنائی گئی تو اس میں تو مقصد یہ تھا کہ سول سوسائٹی کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے اور یو این ہیومن رائٹس کانسل کو زیادہ بمقصد زیادہ افیکٹو بنایا جائے. اور اس کی افیکٹونیس کا یہ عمل ہے کہ ہر 3 سال کے بعد ہر کمپنی ہر ملک کو جو ہے نا وہ اپنی ہیومن رائٹس ریکارڈ پیش کرنا پڑتا ہے اور اس کو پھر 3 ملک جو ہے وہ اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں کہ کہاں کہاں اس ملک نے کوئی کام بہتر کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور کہاں اس نے جسٹ مطلب وہ رپورٹ کا فائل کا پیٹ بھرا ہے. اور اس پہ پھر ساری ممبر اسٹیٹ اس ملک کے اس رول کو ایگزامن کرتے ہیں اور پھر این جی او ایگزامن کرتی ہیں. تو یہ رائٹ جو ہے وہ ملکوں نہیں کچھ بہتر ملکوں نے جو ہیومن رائٹس کی قدر کرتے ہیں انہوں نے یہ حق ہمیں یہ اختیار ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے مزریز کو اپنے علاقے کے لوگوں کو کہ وہ کس طرح کے امتیازی سلوک کا شکار ہوتے ہیں تو ہم آ کے یو این میں کرتے ہیں. اور یہ دروازہ کوئی ملک کسی ملک کی خواہش پہ بند نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو اسرائیل سے زیادہ کوئی انفلوئنشل نہیں تھا تو یہاں کوئی فلسطینی جو ہے نا وہ آ کے اپنی بات نہیں رکھ سکتا. ترکی سے زیادہ انفلوئنشل مسلم ورلڈ میں کوئی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ترکی کے جو لوگ ہیں خاص کر کے کردوں کے جو ایشوز ہیں وہ یو این کے اندر بہت ڈسکس ہوتے ہیں بڑے پیمانے پہ. حتیٰ کہ امریکہ کی این جی اوز آ کے امریکن رولز کو بھی جو ہے نا وہ ایگزامن کرتی ہیں اس پہ سوالات اٹھاتی ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ سمجھ لوگ جو ہے وہ اگر کسی پروپیگنڈے سے اثر انداز ہوں اس رپورٹ کا کوئی ریپرکیشن بھی نہیں ہے اور کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بندر کو اس طرح اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ جس کی چاہے داڑھی مونڈ لے جس کی چاہے گردن اڑا دے. لیکن یہاں کے جو لیگل فورمز ہیں ان فورمز پہ اس رپورٹ کی حیثیت اس سے اور کچھ نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان میں ایک اخبار ہے وہ آئے دن رپورٹ چھاپتا رہتا ہے وہاں یہ ٹریننگ کیمپ ہے وہاں یہ کیمپ ہے وہاں وہ کیمپ ہے اور وہ ہمیشہ اپنے دوسرے ملکوں کے کیمپوں کی وہ کرتا ہے جو اپنے ملک کے اندر قائم کیمپ ہیں دہشت گردی کو جس کو پوری دنیا پیٹ رہی ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں لکھے گا کہ ہمارے اپنے کان کے نیچے یا ناک کے نیچے جو ہے وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس میں اسی شہر کے اندر جو ہے نا ڈینیل پیر جو ایک جرنلسٹ تھا اس کا مرڈر کر دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رپورٹ کی حیثیت کسی پاکستان کے چیتھڑے اخبار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں اس میں دیکھیں اس طرح کے جو اخبارات ہیں یا لوگ ہیں ان کو تو اسلام آباد میں مرکز میں یعنی سینٹر آف اسلام آباد میں ہونے والے ڈیمونسٹریشن نظر نہیں آتے. بھوک ہڑتال پر میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو نظر نہیں آتے. ان کی نظر دور ہوتی ہے آئیں بائیں. اچھا جہاں تک آپ نے عقائد کا ذکر کیا نا وہ آپ دیکھیں جی کبھی بھی عقائد میں پریزنٹ کروں یا آپ کریں کبھی کسی نے عقائد پر ہمیں چیلنج نہیں کیا. صرف یہ کہتے ہیں ان کی پلی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو بھائی میں تو پاکستان کے حقوق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں جاتا نا. میں تو کشمیریوں کے حقوق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہوا تھا ایما نکسن رپورٹ جس کو کہا جاتا ہے یورپین پارلیمنٹ کی رپورٹ تھی اس وقت بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس رپورٹ کو یا اس کو پاس کرانے میں یا اس کو ہیلپ کرنے میں کتنے لوگ تھے؟ ہم کچھ لوگ تھے نا 5 6 7 یہی بات تھی. وہ جو رپورٹ ہوئی تھی اس کا فائنل جو آخر آیا تھا تو وہ آپ کو پتا کہ جو مخالف تھے ان کو صرف 5 یا 6 ووٹس ملے تھے. یہی بات ہے نا. تو اور وہ بھی پاکستانی نہیں جو پاکستانی اوریجن کے لوگ تھے وہ بھی کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ کوئی ان کی بات سے متاثر نہیں ہوا. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں کہ ایک دفعہ میں نے انٹروینشن جس وقت نواز شریف سعودی عربیہ کے اندر جو ہے نا فورس ایگزائل میں تھے اور بینظیر بھٹو بھی آلموسٹ فورس ایگزائل میں تھی اور الطاف حسین بھی. تو میں نے انٹروینشنز کی اور میں نے یو این کو کہا کہ آپ پاکستان پہ پریشر ڈالیں کہ ان لیڈروں کی ان رہنماؤں کی فورس ایگزائل کو ختم کر کے ان کو نارمل ایکٹیویٹی پاکستان جا کے اندر جا کے کرنے دی جائے. تو ایک ہوتے تھے بشارت جذبی ڈاکٹر بشارت جذبی صاحب. بالکل وہ ضیاء الحق کے دور میں کوئی بڑے عہدے پہ بھی تھے. وہ میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی یہ تو گھر کی لڑائی ہے یہ انٹرنیشنلی تو نہیں لڑی جانی چاہیے اور آپ یہ نہ کریں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ ساری برادریوں نے مل کے ہی بنایا ہے. یہ ہمارا گھر ہے اس لیے کہ یہ اس میں پاکستان ہندوستان سعودی عربیہ ترکی یہ سارے ملک اس میں شامل ہیں. تو یہی تو ہمارا گھر ہے کہ جس گھر کے اندر آ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ہمیں کیا تکلیف ہے. تو لہٰذا اس کو آپ جو ہے وہ اجنبی نہ کہیں اس کو کوئی باہر والا نہ کہیں یہ اندر والا ہی ہے جو ہر ملک کے اندر موجود ہے. اس کے آفیسز بھی اور یہ مانیٹر بھی کرتا ہے. تو بعد میں وہی صاحب جو ہے نا وہ ہماری سپیچز اور دوسری تیسری چیزیں لے کے
جو ادھر ہمیں سمجھاتے تھے کہ نہیں نواز شریف نے بڑی رانگ ڈوئنگ کی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جا کے پہنچے کہ میں وہاں یہ انٹرونشن کرتا رہا ہوں، یہ ڈیمونسٹریشن، ہمارے ڈیمونسٹریشن جو ان کی فورس ایگزائل کے خاتمے کے لیے تھی، تو وہ فوٹوگراف جا کے وہاں پیش کر کے، تو وہ نواز شریف جس وقت وہ نواز شریف کے خلاف لابنگ کر رہے تھے، تو وہ بعد میں نواز شریف کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنے. ماشاءاللہ. ایک اور دوست تھے، ان کا میں نام نہیں لوں گا چونکہ وہ ابھی بھی ہمارے دوست ہی ہیں. تو وہ جناب یہاں آ کے تو وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ پاکستان بنانے میں ان کے پرکھوں کا بڑا ہاتھ ہے. نام مجھے پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے. تو بعد میں وہ مسلم لیگ نون میں پنجاب میں کیبنٹ کے ممبر بن گئے. وہ جا کے انہوں نے وہی ساری ایکٹیویٹی جو ہم لوگ کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو سارا کام میں ہی کرواتا تھا. تو ظاہر ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ حقائق کبھی چھپ نہیں سکتے. آپ کی جدوجہد جو ہے اس کو بے شک لوگ جو ہے وہ کسی بلیک میلنگ، کسی بارگیننگ، کسی کوئی مفاد کے حصول کے لیے استعمال کریں. آپ نے تو سچ کے لیے کیا، آپ نے تو حق کے لیے کیا، آپ نے تو ان جسٹسز کے خلاف وہ کیا. آپ نے کوئی نواز شریف سے کوئی مرہات لینے کے لیے تو نہیں کیا، نہ ہمیں کوئی ان کی کسی تعریف کے ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہے. جی بالکل صحیح. اور جس وقت یہ سارے جو ہے وہ یورپین پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو ایک طوفان بدتمیزی جب انہوں نے بچایا ہوا تھا، تو ایک پاکستان کے جو ہے نا وہ صحافی تھے مجاہد صاحب، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ابھی ڈیبیٹ تھی فورن کمیٹی سے، ابھی اس رپورٹ نے اپروو ہونا تھا اور پھر مطلب یہ کہ جانا تھا. تو میں نے کہا یہ رپورٹ جو ہے یہ مزید سخت ہوگی. انہوں نے کہا وہ کیسے، پاکستان نے تو اتنا وہ کیا کہ ہم اس کو بلڈوز کر دیں گے. میں نے کہا یہ بلڈوز نہیں کریں گے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسلام آباد ہے اور کسی کا گھر ڈانا ہے مخالف کا. یہ یورپین پارلیمنٹ ہے، اس کی جوری، اور جب یورپین پارلیمنٹ کسی رپورٹرز کو رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کہتی ہے تو اس کی کریڈیبلٹی بھی ان کے سامنے ہوتی ہے، اور رپورٹ کے اندر جو حقائق ہیں ان حقائق کو کسی دوسری کمیٹی کے ذریعے اس کو پرکھا بھی جا سکتا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ میں نے کہا اس رپورٹ میں کوئی ایک مجھے غلطی بتا دے کہ یہ چیز ادھر جو ہے وہ ایگزیجریٹ ہوئی ہے، مطلب عقائد کے خلاف کوئی ایسی بات عقائد کے خلاف ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ نذیر صاحب نے اس وقت خط لکھا یورپین پارلیمنٹ کو، اور ادھر پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے اسٹیشن ایٹ برسلز، انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے. اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہاں ترقیاتی اسکیموں کی اور لوگوں کی سہولتوں کی، تو ایک ایم پی نے کہا کہ مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ مجھے برسل سے شفٹ ہو کے گلگت چلا جانا چاہیے، جہاں اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. تو مطلب یہ اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم پڑھ کے تو ساری باتیں اگر اسلام کے خلاف کہیں تو وہ پھر بھی نعرے لگائیں گے، نعرے تکبیر کے، آگے نہیں دیکھتے کہ بندے نے بات کیا ہے. اور اسی لیے پوری مسلم قوم جو ہے وہ آج اس پر ایک طرح کے علم کے دروازے بند نظر آتے ہیں، عقل کے دروازے بند نظر آتے ہیں، چونکہ جن لوگوں نے ان کو تبلیغ کا، ان کو نصیحتوں کا، ان کو وائز کا ذمہ داری لی، انہوں نے کبھی قرآن فہمی سمجھی ہی نہیں، اور جنہوں نے سمجھ کے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی تو ان کو کافر اور زندیق قرار دے کے تو اپنی سوسائٹی میں ان کو یک و تنہا کیا. تو یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے اس وقت پوری پاکستانی قوم کو گالیاں دیتے رہو. ظاہر ہے جو ماشاء اللہ لگاتے ہیں وہ تو پوری پاکستانی قوم کے، وہ جو ملٹری ڈیموکریسی کی، وہ تو سارے مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو، عوام کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پاکستان تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن گالی جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ڈیموکریسی اس ملک میں برداشت نہیں کرتے. کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. تو لہٰذا جس آدمی نے پاکستان کے یہ جو بڑے بڑے جو ہے وہ یہاں بنے ہوئے چیمپئن ہیومن رائٹس کے، کبھی انہوں نے پاکستان کی ڈیموکریسی پہ، پاکستان کے اندر ہونے والے ظلم پہ کبھی کوئی رپورٹ چھاپی؟ ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کے تو بڑے بڑے دعوے کرنا تو یا سیلف پریز کرنا تو بڑا آسان ہے. ایک صاحب نے کہا وہ جی یہ رپورٹ آ گئی ہے تو ان کی چڈی اتر گئی. میں نے ہمیشہ منت کی ہے کہ بھئی میرا انڈر ویئر رہنے دو. بات یہ ہے کہ
नेल्सन मंडेला पे शायद ही दुनिया का कोई ऐसा इल्ज़ाम हो जो वक़्त के हुक्मरानों ने उस पे न जड़ा हो। लेकिन नेल्सन मंडेला सिरखरू हुआ। इल्ज़ाम लगाने वाले या इस तरह की तालियाँ बजाने वाले तमाशबीन जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जो हमेशा हैं रहते एस्टेब्लिशमेंट की गोदों में ही हैं। अच्छा, ये तो जो आपने जो बात की है चड्डी वाली, ये वो आजकल कहाँ प्लग्ड हैं? देखें, ये मेरा ना ये मेरा शोबा है चलिए छोड़ और दें इसको। अच्छा, ना मैं ये काम आखिरी बात मैं है। पूछना चाहता हूँ। आदमी जिस वक़्त अपने मुँह से बात करता है ना, हैं? एक साहब ने कहा, हमने जी यूएन को देखा, वहाँ 2 कैंप बने हुए हैं। भाई कैंप नहीं बने हुए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि जो आदमी जिस ज़ुल्म को महसूस करता है वो उसके खिलाफ बात करे। अगर फ़र्ज़ करें कि श्रीनगर का कोई आदमी कहता है कि मुझ पे इंडिया ये कर रहा है और अगर वो हक़ाइक़ हैं, तो यूएन इंडिया से पूछेगा। और अगर कोई पाकिस्तान में देयर इज़ नो कैंप एट ऑल। हाँ, कुछ लोगों की फैसिलिटेशंस है। हम लोगों हमारी कोई क्या फैसिलिटेशंस करेगा? हम तो मतलब ये कि आप 50 पाउंड का टिकट लेके आ जाते हैं या मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड से बर्न से उठ के जेनेवा चला जाता हूँ। लेकिन अगर कोई करे भी, तो हम तो उसको कहते हैं कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें स्पेस दिया। इसलिए कि हम विक्टिम हैं, जिनके बारे में कोई बात करने के लिए कोई स्टेट बात नहीं करती। श्रीनगर वालों के लिए तो एक पूरी स्टेट अगर मुर्गी मर जाए तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है इस्लामाबाद के अंदर। हमारे तो 13 जमातों का सरबराह, मुश्तरका चेयरमैन जो है, वो दिन दिहाड़े उसको कत्ल कर दिया गया, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई और आज कितने अरसे से हम लोग एक पूरी कैंपेन चलाए हुए हैं। आपके सामने की बात है, आरिफ शाहिद के बारे में। देखिए तो देखिए इसमें आप मुझे ये बताएँ कि जब एक जगह के हक की या वहाँ जो भी कुछ हो रहा है, उसके बारे में एक स्टेट नहीं बल्कि ओआईसी भी ऑल आउट है। तो हम मतलब ये कि उस वक़्त रोमांटिक अंदाज़ में ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं या हम भी फ़ोकस उन इलाकों के बारे में हो सकते हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक है। इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की, गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों की कोई एक स्टेट मुझे बता दें कि जिसने कभी किसी फोरम पे या कोई एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हम लोगों के सिवा कोई हुआ हो जिसने बात की हो। इनके लिए तो बड़ा आसान है कि ये जनाब मतलब ये है कि 2 गालियाँ हिंदुस्तान को दें, 2 गालियाँ पाकिस्तान को दें, ये तो प्राइवेटली मतलब ये है कि लाखों लोग करते होंगे। बट मतलब ये है कि इन फोरम्स पे जहाँ आपको 1.5 मिनट मिलता है बात करने के लिए, तो यहाँ भी अगर आप फ़ोकस ना करें, बल्कि अपना वक़्त का ज़िया करें, तो हम भाई वक़्त के ज़िया के लिए नहीं या हम लोगों की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए नहीं, बल्कि लोगों के राइट्स के लिए खड़े हैं। अच्छा और चलिए आपने किताबें लिखी हैं अपने बीवी-बच्चों से अलग रह के, एक रियाज़त है, एक पूरा जिस तरह के एक फ़कीर जो है, वो रियाज़ हासिल करने के लिए चिल्ला काटता है, किताब लिखने के लिए एक चिल्ला काटना पड़ता है। आपके लिए तो बड़ा आसान होगा, दूसरे के लिए वो कहे इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जिनको उसमें नज़र आता है ना, वो तो रहनुमाई हासिल करते हैं। वो तो उससे मतलब ये है कि अपने हक की शनाख्त जो है ना वो करवाते हैं। उनको पता चलता है कि किन लफ्ज़ों के अंदर हमें भी अपने अपनी अपने अपनी बात जो है, अपनी शनाख्त जो है 2 लफ्ज़ों के अंदर आप तो उनको लफ्ज़ दे रहे हैं, आप उनको फ़िक्रा दे रहे हैं, आप उन बेज़बानों की ज़बान में वो अल्फ़ाज़ भिजवा रहे हैं कि जिससे उनका दिमाग जो है ना 5 सेंसेस ओपिनियन बना के वो भी इस काबिल होते हैं कि खड़े होके तो स्टेज पे बात कर सकते हैं, वरना नहीं तो इन उन लोगों को तो बात करने का भी शायद पता ना हो। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसको कोई माने ना माने, आप उसके मानने के लिए नहीं लिख रहे हैं। आप तो अपने शऊर, अपने तजर्बे के तहत अपनी कौम को अक्ल और शऊर देने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसकी जज़ा वो लोग देंगे जो जो इस सफ़र के मुसाफ़िर हैं। तो तो मैं शुक्र है। अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए लिखता हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है। अगर कोई अप्रिशिएट करेगा वेलकम, अगर नहीं करेगा तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होता उसका। अच्छा, मैं आखिरी सवाल जो करना चाहता हूँ, असल में प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया जी, और जी। मैं 2-3 बार कोशिश की है कि आपको सवाल करूँ, कुछ आप सवाल भी गुज़र गए हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में एक बार कहा था कि मुशर्रफ साहब के उस बयान के तनाज़ुर में और जो अभी ये कत्ल हुए हैं, पता नहीं वो कितने होंगे जो अननोन हैं, जिनका पता भी नहीं लगा वो किस तरीके से मारे गए। या वो हादसा था किसी जगह हादसे से मारे गए या हादसा कराया गया था, ये हमें पता नहीं होता। तो इस तनाज़ुर में और जो ये जो अभी शादी हुई हैं साजिद साहब की और करीमा बलोच की, क्या इसमें जम्मू कश्मीर के जो वो सिटीज़न्स जो यूरोप में या दूसरे मुल्कों में एक्टिव हैं,
اور اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا سبق ہے؟ سچے جو ایکٹیوسٹ ہیں، سچے نیشنلسٹ ہیں، ان کے لیے یہ تو جو ہے نا ان کے لیے بھی ایک سیدھا سیدھا پیغام ہے کہ لکھنے والوں کو سجاد حسین کو جو ہے نا، سجاد حسین بلوچ کو یاد رکھنا چاہیے، جب قلم ہاتھ میں پکڑیں تو ان کو کوئی نہ کوئی دریا یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں اس کو پھینکا جا سکتا ہے، اور جو بولتے ہیں تو ان کو کریمہ بلوچ ہمیشہ ان کے سامنے ہونے چاہیے کہ جو اشر کریمہ بلوچ کے ساتھ ہوا یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیغام بیسیکلی یہ دیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یورپین کمیشنز کو اور یورپ اور امریکہ اور نارتھ امریکہ کی حکومتوں کو کہوں گا کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ صرف ایک انسانی جان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے، اور قاتلوں کو چاہے کوئی بھی ہو، چونکہ ہم وقت سے پہلے ابھی ان معاشروں پہ یہ نہیں کوئی ایسے کسی خدشے کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ قاتلوں کو پکڑیں گے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہوں، جس شیپ میں بھی ہو۔ اور کریمہ نے تو دیکھیے انہوں نے تو تقریر کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ کینیڈا ایسے لوگوں کو جو پاکستان آرمی کے لوگ ہیں ان کو امیگرینٹ کر رہا ہے، اور اس سے مجھے یہ خدشہ، یہ آئی سے کوئی 6 مہینے یا سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ہمارے یعنی ان قاتلوں کو امپورٹ کیا جا رہا ہے، اسائلم مل رہا ہے ان کو، بالکل صحیح ہے، اور ان کو اسائلم مل رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا نشانہ جو ہے بلوچ ایکٹیوسٹ ہوں گے۔ یہ تو اس نے سال پہلے جو ہے وہ اپنے پیغام کے ذریعے اور ایک بہت مجمع میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے، میرے یہ کنسٹرینڈ ہیں، اور کینیڈین اتھارٹیز سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ آپ ذرا اپنے اسکروٹنی کے عمل کو، اسائلم گرانٹ کرنے کے عمل کو ذرا تھوڑا سا زیادہ شفاف اور تھوڑا سا تحقیق طلب بنائیں کہ لوگ آ کے سسٹم سے فائدہ اٹھا کے تو الٹیمیٹلی اپنے گول اور اپنے ٹارگٹ جو ہے نا وہ سیٹ نہ کر سکیں، اور ہمیں بہت خدشہ ہے اس سے، اور وہ خدشہ بیچاری کا پروف ہو گیا کہ فائنلی بس میں بات یہ تھی نا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پر لوگ جو یعنی میں جو مجبوری کی حالت میں آپ باہر آئے، سیاسی پناہ لی اور وہ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، مسئلہ ٹھیک ہے ابھی ہر لائف امپورٹنٹ ہے، لیکن ہماری جو مخالفت ہے یا اس وقت جس پر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ سوچ کا ہے کہ جو بھی آواز آئے گی اس کو کینیڈا میں جا کر ختم کرنا پڑے یا سویڈن میں ختم کرنا پڑے یا کسی اور جگہ جانا پڑے، ہم اس سوچ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس سوچ کی مذمت کرتے ہیں، اس سوچ کا مداوع کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل بالکل، میں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی فائنڈنگ کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا بھی اتفاق ہو گیا، میرا بھی اتفاق ہو گیا، تو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اچھا، اور میں اس آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام بلوچ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ڈائسپورا بلوچ ہیں، جو سندھی ڈائسپورا ایکٹیوسٹ ہیں، پشتون ہیں، کشمیری ہیں، ان سب لوگوں کو یونائٹڈلی ایک ایسی اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنی چاہیے جس سے بیٹرلی کمبیٹ کیا جا سکتا ہو، اور لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کرنا چاہیے، اور ان حکومتوں کو سینسٹائز کرنا چاہیے۔ تو ہم نے تو بہت سارے اداروں کو چٹھی بھی لکھی ہے کہ بھائی ہم مطلب یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے چھاپی ہے دراصل یہ ان جو ان کے سلیپنگ سیلز یہاں موجود ہیں جو مختلف ٹائر فائنینسنگ میں انوالو ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی اب انہوں نے ٹارگٹ ہے یہ کیا کہ پہلے ان کو ڈیفیم کرو اور پھر ان کو قتل کرو، تو لہٰذا یورپین کنٹریز کو اور تمام ملکوں کے جو ادارے ہیں وہ تھوڑے سے سینسٹائز ہو گئے تو اس کو لک آفٹر کریں، تو اس کی پرائس جو ان نے کمپین شروع کی ہے اس کی پرائس ان کو پے کرنی پڑے گی۔ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ خاموش ہیں ورنہ آپ کا نام بھی اس میں آ جائے گا، یعنی کہ دوسرے میں داخل کر دیا جائے گا۔ اچھا، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سننے والوں کے لیے، دیکھیں جو اسٹرگل ہوتی ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتی ہیں، جو مخالفین ہیں، جو قابض ہیں، جو امپیریلسٹ پاورز ہیں، وہ اپنے ہتھ کنڈے یوز کرتے ہیں ہر طرح کے، وہ لوگوں کو ایلیمینیٹ بھی کرتے ہیں، بدنام بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہم کافی عرصے سے بھگت رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسٹرگل ہیز ٹو گو آن کم واٹ مے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ڈرایا تو اور ہم ڈر گئے، انہوں نے کہا جی نہ کرو تو ہم کہیں گے ہم نہیں کریں گے۔ ہمارا جو میں جس طرح کا آدمی ہوں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریاکشن دکھاتے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم دبانے سے دبنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. UKPNP اس کے لیڈرشپ اور ہم لوگ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, کسی سے دبنے والے نہیں ہیں. Our struggle will continue come what may. I leave it at that. I will see you again with other guests sometime whenever I have a time. میری طرف سے شوکت کشمیری صاحب کی طرف سے آپ سب کو خدا حافظ.